الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ایسے ہی ہنستا رکھے، شاد رکھے اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو آپ سب لوگ بہترین ہیں کہ آپ دین کا علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ویلکم ٹو اسلامک انفارمیشن بائی سمر۔ اسٹوڈینٹس، آج ہے ہمارا تجوید کا لیسن نمبر 3۔ اگر آپ لوگوں نے پہلے 2 لیسنز نہیں دیکھے تو ابھی جائیں میرے یوٹیوب چینل پہ اور پہلے 2 لیسنز کو اچھی طرح سے دیکھیں اور اس کے بعد پھر تیسرے لیسن کو دیکھیے گا۔ تو چلے بڑھتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ اسٹوڈینٹس، آج ہے ہمارا تجوید کا لیسن نمبر 3، سبق نمبر 3، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے حروف مرکبات اور حرکات۔ تو ہم سب سے پہلے حروف مرکبات کو پڑھ لیتے ہیں کہ آخر میں مرکبات ہوتے کیا ہیں، مرکب کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے بنتا ہے۔ تو ہمارا ٹاپک ہے حروف مرکبات۔ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ جب ایک حرف ہوگا تو ہم اس ایک حرف کو صرف ایک حرف ہی کہیں گے، وہ مفرد ہوگا، لیکن جب ایک کے ساتھ ایک اور حرف بڑھ جائے گا تو پھر ہم اس کو مرکبات کہیں گے، ہم وہ اسے مرکب کہیں گے، تو پھر وہ ہمارے مرکبات میں شامل ہونے لگ جائے گا۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ ہی پڑھیں گے۔ جیسے میں نے یہ کچھ ایگزامپلز دی ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جیسے لام الف، با الف، نون الف، تو الف، عین لام، با لام با، با عین دال، کاف واو، خا تو فا، حا سین نون، فا قاف، حا جیم۔ اب دیکھیں یہ سارے حروف جو ہے وہ مرکبات کہلائیں گے۔ ان کے اوپر ہم کوئی زبر زیر نہیں دیکھ رہے، کوئی ہم حرکت نہیں دیکھ رہے، تو لہٰذا یہ سادہ مرکبات ہی ہم اس کو صرف اور صرف ایسے ہی پڑھیں گے، لام الف با الف۔ ہم اس کو لا با نا تو ایسے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ایسے اردو میں پڑھا جاتا ہے، عربی میں ایسے نہیں پڑھا جاتا۔ تو ہم نے اسٹوڈنٹس جان لیا کہ مرکبات کسے کہا جاتا ہے۔ 2 یا اس سے زائد حروف ہوں تو ایک مرکب بنتا ہے۔ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب حروف کو بھی مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے، اکٹھا ملا کر نہیں پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے جان لیا کہ مرکبات کسے کہتے ہیں۔ 2 یا 2 سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے حرکات۔ حرکات کسے کہا جاتا ہے؟ تجوید کی روح سے دیکھیں تو حرکات حرکت کی جمع ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہوگی اسے متحرک کہیں گے۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر ادا کریں گے، زیر آواز کو نیچے گرا کر ادا کریں گے، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے۔ جب بھی ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں یا ہم کوئی عربی پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر حرکات آئی ہوتی ہیں، جیسے کہ زبر، زیر اور پیش، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے میں نہایت آسانی ہو جاتی ہے۔ زبر کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ منہ اور آواز کو کھول کر ادا کریں گے، جیسے حمزہ زبر آ، منہ بھی کھل گیا، آواز بھی کھل گئی، تو ہمارا زبر ادا ہو گیا۔ زیر جہاں پہ آئے گی، زیر کی یہ نشانی ہوتی ہے، یہ زیر کی علامت ہے نیچے کو، اور زیر کو کیسے ادا کریں گے؟ آواز کو نیچے گرا کر ادا کریں گے، جیسے حمزہ زیر ای، ہماری زیر ادا ہوگی۔ آگیا پیش، پیش کو کیسے ادا کریں گے؟ ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے، حمزہ پیش او، آ ای او، تو ہمارا زبر، زیر اور پیش تینوں حرکات ادا ہو گئیں۔ اب جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو ہم اسے الف نہیں پڑھیں گے، ہم اسے حمزہ پڑھیں گے۔ ہمارے یہاں پر بعض لوگ یہی غلطی کر جاتے ہیں کہ جب وہ بچوں کو ناظرہ پڑھا رہے ہوتے ہیں یا بچے خود ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جہاں پہ ایسا حرف آ جائے، الف آ جائے، اس کے اوپر حرکت ہو تو وہ اس کو الف ہی پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے ہم تجوید کے روح سے دیکھیں تو ہم اس کو ایسا نہیں پڑھیں گے۔ ہم جہاں جس الف کے اوپر حرکت آ جائے ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ آئے ہم اب بڑھتے ہیں اپنی حرکات کی تختی کی طرف۔
تو اسٹوڈنٹس حرکات کو ہم کیسے پڑھیں گے، میں آپ کو 3 سے 4 حروف پڑھ کر دکھاتی ہوں، باقی آپ لوگوں نے خود سے ہی پریکٹس کرنی ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تجوید ہمیشہ پریکٹس کے ساتھ ہی آتی ہے، آپ جتنی زیادہ تجوید کی پریکٹس کریں گے آپ کو اتنی ہی زیادہ تجوید آئے گی۔ تو حرکات کو کیسے پڑھیں گے، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، تو زبر تو، تو زیر تی، تو پیش تو تی تو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو۔ تو اسی طرح ہم نے ساری حرکات والے حروف کو ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اسٹوڈنٹس آگے ہمارا کویسچن آیا کہ حرکات کو کیسے پڑھیں گے۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ بعض لوگ حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، تو یہ کیا کر رہی ہیں، یہ جھٹکا دے رہے ہیں، ہم نے جھٹکا نہیں دینا، ہم نے جھٹکا دیے بغیر حرکات کو آہستگی کے ساتھ پڑھنا ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ایسے پڑھنا ہے ہم نے حرکات کو۔ آگے ہمارا ٹاپک ہے تنوین، کہ تنوین کسے کہا جاتا ہے۔ ہم نے حرکات کو جان لیا، ہم نے مرکبات کو جان لیا، مرکب کسے کہتے ہیں، حرکات کسے کہتے ہیں، اور انہیں کیسے کیسے پڑھنا ہے۔ آگے ہمارا ٹاپک آ رہا ہے تنوین۔ تنوین کسے کہا جاتا ہے، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر کی علامت یہ آگی، 2 زیر کی علامت یہ آگی، اور 2 پیش کی علامت یہ ہے، کہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ اب جس کے حرف کے اوپر بھی ہم تنوین دیکھیں، 2 زبر دیکھیں، 2 زیر دیکھیں یا 2 پیش دیکھیں، تو اس کو ہم، اس لفظ کو، اس حرف کو ہم منون کہیں گے۔ اب تنوین کو پڑھنا کیسے ہے، تنوین پڑھی کیسے جائے گی، تنوین والے حروف ادا کیسے ہوں گے۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے حمزہ 2 زبر ان، ایسے پڑھیں گے ہم اس کو، حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، ان۔ آئے اب ہم بڑھتے ہیں اس کی تختی کی طرف۔ اسٹوڈنٹس ہم آگے اپنی تختی پہ، میں آپ کو 3 سے 4 حروف تنوین والے بھی پڑھ کر دکھا دیتی ہوں کہ تنوین کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن، تن تن تن۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور نقطہ آ گیا کہ اکثر تنوین والے حروف کے ساتھ الف آ جاتا ہے، یہاں پہ بھی الف آ گیا، یہاں پہ بھی الف آ گیا، اور اکثر تنوین والے حروف کے ساتھ یا بھی آ جاتا ہے، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یا آ رہا ہے۔ تو اس وقت ہم کیا کریں گے، ایسے میں ہم تنوین کے ساتھ جو الف آ رہا ہے اور یا تنوین کے ساتھ جو یا آ رہا ہے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اور جس کے اوپر حرکت نہ ہو ہم اس لفظ کو، اس حرف کو ہم نہیں پڑھیں گے، تو لہٰذا ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے۔ تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن، تن تن تن۔ تو 2 زبر تن، تو 2 زیر تن، تو 2 پیش تن، تن تن تن۔ زا 2 زبر زن، ہم نے اسٹوڈنٹس پڑھا تھا کہ زا جو ہے وہ صفیریہ حروف میں سے ہیں، یعنی کہ جو حروف سیٹی والے ہیں، سیٹی والے حروف میں سے ہے زا، تو اس کو ادا کرتے وقت سیٹی پیدا ہونی چاہیے۔ زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن، زن زن زن۔ زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن، زن زن زن۔ ایسے ہی ہم اپنی تنوین والی ساری تختی کو پڑھیں گے، اور اس کی آپ لوگوں نے خوب پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اسٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کو اس سبق کے تنوین والے اور حرکات والے سبق کے ہجے بھی کر کے دکھا دیتی ہوں کہ اس کے ہجے کیسے کرنے ہیں۔ جیسا کہ یہ ہمارے پوائنٹ پہ لکھا ہے، ہجے اس طرح کریں گے، میم زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف 2 پیش کن، مالی کن۔ اسی طرح ہم اس کے بھی ہجے کریں گے، نون زبر نا، زا زبر زا، نا زا، لام زبر لا، نازالا۔
میں آپ کو تنوین والے حروف کا بھی ہجے کر کے دکھا دیتی ہوں. جیسے یہ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اکثر تنوین کے ساتھ یا آ جاتا ہے یا الف آ جاتا ہے، تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. اس کے ہجے اس طرح کریں گے: ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہودن. عین پیش او، نون پیش نو، اونو. قاف دو زیر قین، اونو قین. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم اپنے سارے تنوین کے اور حرکات کے اسی طرح ہم ہجے کریں گے. تو اسٹوڈنٹس، ہم نے آج کی کلاس میں جانا کہ مرکب کسے کہتے ہیں، مرکبات کیسے بنتے ہیں اور مرکبات کو پڑھا کیسے جاتا ہے، حرکات کسے کہتے ہیں، حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں اور حرکات کون کون سی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ تنوین کسے کہتے ہیں اور تنوین کو ہم کیسے پڑھتے ہیں. ہم نے سب کی تختی بھی کی اور پڑھی ہے، سب کی پریکٹس بھی کی ہے. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے، آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے جو ہمارے اندر حوصلہ افزائی پیدا کرتی ہے کہ ہم اور اس طرح کی نئی سے نئی اسلامک ویڈیوز بنائیں. تو آپ لوگ ضرور ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ضرور ضرور لائک کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو دین کا علم سیکھنے کی، سکھانے کی اور آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ.